اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی آج نشست نمبر 138 یعنی 138 ہے۔ ایک دلچسپ بات پہلے بتانا چاہتا ہوں میں کہ یہ میں نے گزشتہ رات پروگرام جو ہے اپنا باقاعدہ تیار کر لیا تھا، لیکن میری نااہلی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب مجھے دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے آج معزز کرم فرماؤں تک یہ تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے گا۔ گزشتہ نشست میں ہم بات کر رہے تھے تاج محل کی۔ آج اس کی سمجھ لیجیے دوسری قسط، جسے قسط دوم میں کہہ کر بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ دوم نہیں ہوتا لفظ، یہ دوم لفظ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری قسط ہے اس کی۔ ابتدا میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تاج محل کو جو تعمیر کیا، اس کے انجینئر وغیرہ تو جو بھی ہوں گے، لیکن تعمیر کا جتنا کام ہوا وہ استاد احمد لاہوری کی سرپرستی میں ہوا، اس کی نگرانی میں ہوا۔ تو میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ تاج محل جیسے حسین شاہکار کی تعمیر میں ہمارے پاکستان کے علاقے لاہور کے ایک بہترین کاریگر نے، اعلیٰ کاریگر نے خدمات انجام دیں، تو آج یہ بہترین اور حسین شاہکار دنیا کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ صاحب جو تھے لاہوری، احمد لاہوری صاحب، یہ اپنے فن کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے ماتحتوں سے بھی اسی مہارت کے ساتھ کام لیا۔ تو یہ تاج محل جو تھا جمنا کے کنارے آگرہ کے شہر میں واقع ہے، وہاں تعمیر کیا گیا تھا، تو آج تک وہیں ہے یہ۔ تو اس کی لاگت ایک اندازے کے مطابق 4,50,00,000 روپے، مطلب یہ کہ 4 کروڑ سے 5 کروڑ کے درمیان مختلف لاگت بتائی جاتی ہے۔ اب یہ 4 کروڑ کا پہلے میں بتا دوں کہ 4 کروڑ اس زمانے کے کتنی رقم ہوتی تھی، جب سونا 1 تولہ 15 روپے کا ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کر لیجیے 15 روپے تولہ، تولے میں معلوم ہوگا آپ کو کہ 11.33 گرام ہوتا ہے۔ آج کل ہم جو سونے کا حساب کتاب کرتے ہیں 10 گرام کے حساب سے کرتے ہیں، یعنی قیمت جب بھی تعین ہوتی ہے اخبارات میں یا اعلان ہوتا ہے کہ جی 10 تولہ سونے کی قیمت 10 گرام سونے کی قیمت اتنی ہو گئی، 1 تولہ کی نہیں بتاتے، 1 تولہ کی الگ بتاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے 11.33۔ لوگ اس کو 11.33 پڑھتے ہیں، جو غلط ہے۔ اعشاری کے بعد ایک ہندسہ الگ الگ بولا جاتا ہے، 11.33۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ 15 روپے تولہ اس زمانے میں تھا، تو اگر آج کی یہ 16ویں اور 17ویں صدی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم، تو آج کے زمانے میں ہم اس کا اندازہ کریں 4 سے 5 کروڑ روپے کا، تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت تقریباً 3 کھرب روپے کی لاگت آتی اگر آج تاج محل بنایا جاتا، بلکہ اس سے زیادہ آتی۔ تو 3 کھرب روپے کی یہ ایک شاہکار چیز کرۂ ارض پر موجود ہے، جسے 7واں عجوبہ یا 7 عجائب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سنگ مرمر کی جو بنیادیں تعمیر کی گئیں اور جو 4 بڑے مینار ہیں اس کے، ان سب کی لاگت جو تھی 51,78,000 روپے، تو تقریباً 52 لاکھ۔ 51 میں نے جان بوجھ کر زور دے کر کہا ہے، لوگ 51 کہتے ہیں، یہ لفظ ہے 51 لاکھ۔ تو میری عادت ہے کہ میں جہاں جہاں مناسب سمجھتا ہوں صحیح لفظ بھی بتاتا جاتا ہوں۔ تو مقبرے کی تعمیر میں نے بتایا کہ 37 لاکھ روپے لگے، یعنی بنیاد اور مینار کے علاوہ مقبرہ جو پورا بنا اس کی تعمیر میں 47 لاکھ روپے لگے۔ اس کا جو فن تعمیر ہے اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ ایرانی، ترکی، ہندوستانی اور مسلم طرز تعمیر کا شاہکار ہے یہ، یعنی 4 طرح کے، تو اس میں سے 3 تو ایرانی اور ترکی اور مسلم طرز تعمیر کو کریں تو یہ تو سارا اسلامی سمجھ لیجیے فن ثقافت اور ہوا۔ مقامی جو ہندوستانی جو تھوڑا سا اس میں طرز تعمیر
شامل کیا گیا، اس کی بھی بہرحال قدر کی جانی چاہیے۔ تو یہ سمجھے مسلم طرز تعمیر کی بہترین یادگار کے طور پر دنیا میں موجود ہے۔ اس پر 20,000 مزدوروں نے 20 سال تک محنت کی تھی، تب جا کر یہ مکمل ہوا۔ اہرام مصر کے بارے میں بڑے عجائب بیان کیے جاتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے قربانیاں بھی دی، بڑے بڑے پتھر کھینچتے ہوئے مر بھی گئے لوگ، لیکن یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اکا دکا تو ہوتے ہیں، تو لیکن 20,000 کاریگروں نے، مزدوروں نے کام کیا اور 20 سال تک کام کیا، تب جا کر یہ تاج محل تیار ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت کئی عمارتیں ایسی ہیں جو تاج محل کی نقل میں تیار کی گئی، اس لیے کہ یہ خوبصورت ترین ایک عمارت ہے دنیا کی، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں اس جیسی چھوٹی موٹی عمارتیں ہوں جسے وہ تاج محل کہہ سکیں۔ جیسے کراچی میں ہمارے دیکھتے ہیں کہ دکن کی طرز پر چار مینار یا کیا ہے وہ بہادر آباد میں، تو اس طرح تاج محل کی نقلیں لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں تیار کی، جن میں ایک دو کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ٹریپولی کا ایک مندر ہے، وہ بالکل تاج محل کے طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پاکستان میں سابق وزیر اعظم، صدر، عامر، جو بھی کہیں، ذوالفقار علی بھٹو، ان کا مزار وہاں کوشش کی ہے انہوں نے کہ تھوڑا سا تاج محل کا بھی شبیہ آ جائے، اس میں کچھ نظر آئے کہ تاج محل جیسی کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں، کوشش انہوں نے کی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں ہے ان کا مزار، بے نظیر بھٹو بھی وہیں دفن ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں بھٹو خاندان کے لوگ، ان کے مزار کی تعمیر جو ہے وہ تاج محل کی نقل کے مترادف ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں تو باقاعدہ ایک تاج محل بنا لیا انہوں نے، بہت چھوٹا ہوگا ظاہر ہے، اتنے پیسے تو نہیں، لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے یہاں بھی دیکھیے تاج محل ہے۔ خوبصورتی ان کو چونکہ سب کو پسند تھی، تو ان کا بھی ہم بھی ایک چھوٹا سا تاج محل بناتے ہیں۔ ایک اور کویت میں مسجد صدیقہ فاطمہ الزہرا، اس مسجد کی تعمیر بھی تاج محل کی طرز پر ہے۔ اب میں جو پہلے نشست میں بتا چکا ہوں کہ شاہجہاں کی جو بیوی تھی جس کا نام تھا ارجمند بانو، جسے پھر لقب دیا گیا اور لقب کے لحاظ سے وہ بنی ممتاز محل۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ عام ملکاؤں جیسی نہیں تھی، یا ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ فلاں ملک کی خاتون اول، تو ایسی خاتون اول نہیں تھیں کہ جو اپنے یعنی شوہر کو بھی لوٹنے کا موقع دے اور خود بھی لوٹ مار میں شریک ہوں۔ وہ شاہی خزانے کو بہت استعمال کرتی تھی غریبوں کے لیے۔ میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ بیوائیں اور یتیم، وہ تو سمجھ لیں ممتاز محل جو تھی وہ ان کی پناہ گاہ تھی، جس کو پریشانی ہوتی تھی وہ جا کے فریاد کرتا تھا اور وہاں اس کو آسانی ساری سہولتیں مل جاتی تھی زندہ رہنے کی۔ تو اس طرح یہ خاتون جو ہیں، یہ جہاں شاہجہاں کی محبت اور اس کی وفاداری میں بے مثال تھی، وہیں اس نے غریبوں کے لیے بہت کام کیے، غریبوں کی بڑی ہمدرد تھی، غمگسار تھی یہ۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کا یہ غریبوں کی محنت کا یا انہیں روزی دینے کا سلسلہ جاری رہا، کہ شاہجہاں کے دل میں آئی کہ میں اس کی محبت میں ایک یادگار تعمیر کروں، تو اس پہ 20,000 مزدور 20 سال تک کام کرتے رہے۔ تو ظاہر روزی پہ لگے رہے اتنے لوگ 20 سال تک، تو اور اس زمانے میں 20,000 بہت ہوتے تھے، آج تو لاکھوں ہوتے ہیں۔ تو 20,000 مزدوروں نے 20 سال کام کیا، تو کوئی اگر شاعر یہ کہے پھپتی کسے کہ ایک شہنشاہ نے اپنی دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، تو محبت کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ محبت کی ایک یادگار تعمیر کرنے میں ہزاروں لوگوں کو کئی سال تک، 2 دہائیوں تک روزی فراہم کی۔ کوئی یہ کر کے دکھا لیں اشتراکی اور لبرل قسم کے لوگ، اس طرح کا کوئی کام، انہیں کھانے پینے، عیش اور شراب و کباب کے سوا کچھ نہیں سوچتی، جتنا زیادہ مال آئے گا اتنے زیادہ اس میں عیش و مستی میں ڈوبتے چلے آتے۔ ایسے ہی آج کے ہمارے حکمران ہوتے ہیں، پوری دنیا میں مسلم حکمران خاص طور سے بدنام ہے اس معاملے میں
کہ بہت عیاش اپنی ذات پر، اپنے حالی موالی لوگوں پر، خاندان پر وہیں بس خرچ کرنے کو سمجھتے ہیں۔ عوام کو تو وہ ہر ملک میں آپ دیکھ لیجئے، مسلمان ملک میں عوام کی اکثر جگہ بری حالت ہے۔ تو ملکہ کی موت کے بعد بھی اس کا یہ فیض جاری رہا اور یہ تاج محل کسی طرح تعمیر ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج بھارت کو اس تاج محل سے فائدہ ہے۔ ہندو انتہا پسند تو اس کے خلاف ہے کہ مسلمانوں کی یادگاریں سے ختم کرو، لیکن بھارت میں ابھی کورونا کے سوا عام دنوں میں 30 لاکھ سیاح سالانہ آتے ہیں۔ 30 لاکھ سیاحوں کے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تاج محل دیکھ کر واپس چلے جائیں۔ سیاح جب آتے ہیں کسی ملک میں تو اس کی معیشت کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، گھومتے ہیں، سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ایک سیاح اگر کئی ہزار یا ایک آدھ لاکھ ڈالر بھی خرچ کرے تو 30 لاکھ سیاحوں کی جو آمد ہوتی ہے بھارت میں، اس سے بھارت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ذرا یہ انتہا پسند ہندو غور کریں کہ بھائی مسلمان دشمنی میں اپنی معیشت کو کیوں خراب کرنے کے چکر میں وہ چاہتے ہیں تباہ ہو جائے تاج محل، خدا نخواستہ اگر ختم بھی ہو گیا تو ان کی تو معیشت تباہ ہو جائے گی، خاص طور سے اتر پردیش کی۔ تو اس طرح یہ زر مبادلہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو اس ملک کو زر مبادلہ ملتا ہے، اور معیشت کا بہت بڑا دار و مدار، یعنی ترقی پذیر ملکوں کی معیشت کا زیادہ تر زر مبادلہ پر ہوتا ہے کہ ہمیں باہر کی کرنسی کتنی مل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ اندازہ کریں کہ تاج محل نے جہاں دنیا کو حسن و جمال کا شاہکار عطا کیا ہے، وہیں لوگوں کی روزی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اس سے نفرت دراصل فطرت سے، حسن سے، خوبی سے نفرت اور محبت کے اظہار سے نفرت ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ تاج محل، شاہجہاں اور ممتاز محل کے اس تذکرے پر آج میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں آپ سے حسب عادت درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر اس پروگرام کو کسی قابل سمجھتے ہوں تو اسے شیئر اور لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔